السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لہذا تم پر زیادہ سابقہ نبیوں کا حق ہے، تم بھی روزہ رکھو، لیکن ان کی مخالفت میں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی شامل کر لو۔ یعنی 10 محرم کو وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، 9 اور 10 کر لو، یا 10 اور 11 کر لو۔ یعنی 2020 کے حساب سے 29 اگست 2020 کو 9 محرم آ رہا ہے، ہفتے کا دن ہے۔ 30 اگست 2020 کو 10 محرم آ رہا ہے، سنڈے کا دن ہے۔ یہ ہے 9 اور 10، یا پھر 30 اگست 2020 سنڈے کے دن 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، اور 31 اگست 2020 یعنی منڈے کے دن 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ اس کے علاوہ اور ایک حدیث شریف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، محرم کے روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ یہاں پر بہت ساری باتیں اس کو لے کر کے ہے۔ پہلی بات، آپ یہ نہ سمجھے کہ سال بھر ہم گناہ کر لیں گے اور عاشورہ کے دن 2 روزے رکھ لیں گے عاشورہ، اور اس کے بعد یا پہلے روزہ رکھ لیں گے تو 1 سال کے گناہ معاف دیں گے۔ ایسا سوچ کے گناہ کرنا تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب رہا سوال حقوق اللہ حقوق العباد کی بات، جب آتی ہے تفصیل بالکل انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جو گناہ آپ کے صغیرہ ہے اور وہ گناہ جو کہ اللہ سے متعلق ہے، یعنی سنتوں کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، واجب کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، زکوٰۃ میں تھوڑا سا کچھ کمی زیادتی رہ گئی، نماز کچھ قضا ہو گئی، یہ اللہ معاف کرے گا۔ جو حقوق العباد کے معاملات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ بس یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، اور یہ تصور کے ساتھ روزہ رکھنا کہ میں جو گناہ ہے کرتے رہوں گا اور اس کے بعد اللہ معاف کرے گا، یہ سوچنا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس سال یعنی اگست 2020 میں 29 اگست اور 30 اگست کو، یا پھر 30 اگست اور 31 یعنی 31 اگست کو روزہ رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یعنی 9 محرم 10 محرم یا 10 محرم 11 محرم کو روزہ رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر میں ہم سبوں کو راہ راست پر گامزن فرما دے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اور محرم کی فضائل سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔